إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، سزاوار ہے، وہی مستحق ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی ایک آیت پڑھی ہے، اسی کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. محترم حاضرین و خواتین، اکثر لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ دل سخت ہو گئے ہیں، وحشت سے بھر گئے ہیں، مالوں میں برکت نہیں ہے اور وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں. دنیا میں اس طریقے سے مصروف ہیں، اس طریقے سے مگن ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے غافل. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. کہ اے انسان اپنے آپ کو، اے انسان تو اللہ تعالیٰ کو غافل مت سمجھ، بے پرواہ مت سمجھ، بے خبر مت سمجھ ان کاموں سے جو ظالم کر رہے ہیں. میمون ابن ہارون کہتے ہیں یہ آیت مظلوم کے لیے تسلی ہے اور ظالم کے لیے اس میں دھمکی ہے. محترم حاضرین، یہ بات سمجھنے کی ہے، اس کو ذہن نشین کرنے کی بات ہے کہ ہمارا مقام جنت ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے، ہم جنت سے آئے ہیں. ابلیس نے گناہوں کے ذریعے سے ہمیں قید کر دیا ہے، ہمیں جکڑ دیا ہے، اور گناہ کرنے والوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا اصل مسکن، ہمارا اصل ٹھکانہ وہ جنت ہے. تو اپنے ٹھکانے کو گناہ کرنے والے نہ بھولیں. ہماری یہ کیفیت، ہماری یہ جو حالت ہے وہ اصل میں ہمارے گناہوں کی نحوست ہے اور گناہوں کے ذریعے سے. آئیے معلوم کرتے ہیں کہ گناہ اپنا اثر کیسے چھوڑتے ہیں. گناہوں کا اثر گناہ کرنے والے پر بھی مرتب ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اس کے ماحول پر، اس کے معاشرے پر بھی مرتب ہوتا ہے. اور گناہ وہ اپنے اثرات جس طریقے سے گناہ کرنے والوں پر پڑتے ہیں
تو اسی طریقے سے معاشرے پر اور ماحول پر بھی وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں کہ آسمان میں ہونے والا گناہ، سب سے پہلا گناہ جو آسمان میں ہوا وہ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا تھا، جس کی وجہ اس کا گھمنڈ اور غرور تھا۔ اس نے گھمنڈ اور غرور میں اللہ کے حکم کے باوجود آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد آدم اور حوا کی نافرمانی تھی کہ انہوں نے منع کرنے کے باوجود درخت کا پھل کھا لیا۔ ان دونوں گناہوں کا اثر اس طریقے سے پڑا کہ آدم ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بھر کے لیے اور قیامت تک کے لیے ملعون قرار دیا، راندہ درگاہ قرار دیا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے آدم و حوا کی غلطی کا اثر یہ ہوا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لولا حوا لم تکن انثى زوجها الدار، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی زمانے میں کبھی خیانت نہیں کرتی۔ درخت کے پھل کھانے پر آدم کو ابھارنا یہ حوا کی غلطی تھی، یہ حوا کی خیانت تھی۔ اور آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، صحیح ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَسِيَ آدم وَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَخَطِيَ آدم وَخَطِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ، آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان کی ذریت بھی، ان کی اولاد بھی بھولنے لگی، اور آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور ان کی اولاد بھی غلطی کرنے لگی۔ تو یہ گناہ کا اثر تھا، آسمان پر ہونے والا گناہ، اس کا اثر اس طریقے سے مرتب ہوا۔ اور آئیے اب زمین پر ہونے والا سب سے پہلے گناہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ گناہ کیا تھا، اس کا اثر کیسے مرتب ہوا۔ وہ تھا قابیل کا حابیل کو قتل کرنا۔ آدم کے بیٹوں میں سے قابیل کا حابیل کو قتل کرنا یہ زمین پر ہونے والا سب سے پہلا گناہ ہے۔ اور اس گناہ کا اثر اس طریقے سے پڑا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود راوی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل منها، کہ جو بھی جان اس کے بعد سے قیامت تک ناحق قتل کی جاتی ہے تو آدم کے پہلے بیٹے پر اس کا ایک حصہ گناہ کا جاتا ہے۔ ذالک بأنه اول من سن القتل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے سب سے پہلے قتل کی بنیاد ڈالی تھی۔ تو گناہوں کا اثر اس طریقے سے پڑتا ہے کہ گناہ کرنے والے تک وہ محدود نہیں رہتا، بلکہ گناہ کرنے والے کے بعد بھی اس کے اثرات اس پر مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تک قیامت تک جو بھی ناحق قتل ہوگا، ناحق خون بہے گا، اس گناہ کا ایک حصہ آدم کے اس پہلے بیٹے کے حساب میں جائے گا، اس کے نام لکھا جائے گا، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے قتل کی بنیاد ڈالی تھی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ گناہوں کے اسباب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے۔ انسان کے گناہ کرنے کے بنیادی طور پر 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب دل کا غیر اللہ سے متعلق ہونا، کہ انسان اپنے دل کو غیر اللہ سے جوڑ دے، اس کی آخری حد شرک پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ دوسرا سبب ہے قوت غضب کی اطاعت کرنا، کہ انسان غصے کی اطاعت میں غصے کے اثر سے ناحق ظلم کرنا شروع کرتا ہے۔ اور تیسرا سبب ہے شہوانی قوتوں کی اطاعت کرنا، جس کے نتیجے میں انسان فواحش اور برائیاں کرتا ہے۔ ان تینوں اسباب پر غور کیجئے۔ سب سے پہلا سبب یہ بتایا کہ دل کا غیر اللہ سے جڑ جانا، انسان اپنے دل کو غیر اللہ سے جوڑ دے، غیر اللہ سے اپنے دل کو متعلق کر دے، لہذا انسان اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو، روپیوں کو، پیسوں کو، بتوں کو اور بہت ساری چیزوں کو اپنا معبود بنا لے، یہ اس کی آخری حد شرک پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا سبب یہ ہوا
کہ قوت غضب کی اطاعت کرنا، یعنی آدمی غصے میں اور غضب میں ناحق خون بہانا شروع کر دیتا ہے، جس کی انتہا قتل پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا سبب ہے قوت شہوانی، یعنی نفسانی خواہشات کی اطاعت کرنا، کہ آدمی برائیاں کرتے کرتے آخر میں زنا کر بیٹھتا ہے۔ ان تینوں برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جگہ جمع کر کے بیان فرمایا ہے۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، اور رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو یہ تینوں گناہ اصل میں ایک دوسرے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ شرک ظلم کی طرف اور فواحش اور برائیوں کی دعوت دیتا ہے، جس طریقے سے توحید انسان کو ظلم سے اور گناہوں سے بچاتا ہے اور منع کرتا ہے۔ تو یہ گناہوں کے اسباب ہے۔ آج مسلمان، چاہے وہ اس ملک کے مسلمان ہو یا دنیا کے کسی بھی گوشے کے مسلمان ہو، اگر آپ غور کریں آج مسلمان جن کڑوی حقیقتوں سے دوچار ہے، ہم جن حقیقتوں سے آج دوچار ہیں، اگر نظر ڈالیں تو دنیا کے کسی بھی حصے کو لے لیں، وہاں مسلمان ان تینوں برائیوں میں سے کسی نہ کسی برائی میں ضرور مبتلا ہے۔ یہ گناہوں کا اثر ہے، یہ گناہوں کی نحوست ہے، جس کی وجہ سے انسان پریشان ہے اور مصائب سے دوچار ہے، اور وہ جب تک ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا نہیں، پاکی حاصل کرے گا نہیں، تب تک اس کی نجات کی کوئی امید، اس کی خلاصی کی کوئی امید نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ گناہ کرنے والا گناہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے انجام سے غافل ہے، اور وہ گناہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ نفسانی خواہشات کا پیروکار ہے۔ تو لہذا غفلت اور نفسانی خواہشات یہ دونوں ہر برائی کی اصل ہے، ہر برائی کی اصل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ جو ہے آدمی ان لوگوں کی اتباع نہ کرے جو غفلت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور جو برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر آدمی صرف نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو وہ برائیوں میں مبتلا نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر جہالت، ناواقفیت اور یہ ہے کہ اپنے انجام سے بے خبری نہ ہو۔ جب آدمی کو یہ معلوم ہو کہ اس کا یہ عمل اس کو دنیا اور آخرت میں یقینی طور پر نقصان پہنچانے والا ہے، تو آدمی کی طبیعت فطرت کے اعتبار سے وہ اس برائی سے منہ موڑ لے گا، برائی کا ارتکاب نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ کروں گا تو مجھے نقصان پہنچے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کل من عصى اللہ فهو جاہل، کہ ہر وہ آدمی جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، چھوٹا گناہ کرتا ہے یا بڑا گناہ کرتا ہے، ہر آدمی کے بارے میں صحابہ کا یہ کہنا تھا کل من عصى اللہ فهو جاہل، ہر وہ آدمی جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ جاہل ہے، وہ ناواقف ہے، اس کو اپنے انجام کا علم نہیں ہے، یا وہ اپنے انجام سے واقف نہیں ہے، یا جب وہ گناہ کر رہا تھا تو اس سے وہ بے خبر تھا۔ لیکن یہ جہالت، یہ نادانی، یہ ناواقفیت وہ عذر نہیں ہے، اور ایسا گناہ کرنے والا اللہ کے ہاں معذور نہیں ہے۔ لہذا گناہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے انجام کو سوچے، گناہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ گناہوں کی نحوست پر غور کرے، اور گناہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ کس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ وہ بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے۔ بلال بن سعد کہتے ہیں لا تنظر الى صغر المعصیہ، گناہ کے معمولی پن کو مت دیکھو، گناہ معمولی ہے، معمولی گناہ ہے اس لیے کر لیں گے، گناہ کے معمولی پن کو مت دیکھو، ولکن انظر الى عظم من عصیت، لیکن تم اس ذات کی عظمت کو دیکھو جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کو دیکھو۔
اللہ تعالیٰ کتنا عظمت والا ہے، لہذا گناہ کے معمولی پن پر مت جاؤ، بلکہ جس کی نافرمانی کر رہے ہو، جس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو، اس اللہ کی عظمت کا دل میں تصور کرو کہ ہم شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کے سلسلے میں سنجیدہ ہوں، گناہوں کے سلسلے میں سنجیدہ ہوں اور گناہوں سے پاکی حاصل کریں۔ دنیا میں جتنی بلائیں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، اگر آپ ان پر غور کریں گے تو ان کا سبب صرف اور صرف انسان کے اپنے گناہ ہیں، انسانوں کے گناہ ہیں۔ اور یہ گناہ انسان کے دل کو بالکل اسی طریقے سے نقصان پہنچاتے ہیں جس طریقے سے زہر انسان کے دل کو، انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہذا گناہ سے بچنے کی اور گناہ سے اجتناب کرنے کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ اور پھر پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہلاک کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو سزائیں دی ہیں، ان سزاؤں کی وجہ صرف اور صرف ان کے گناہ تھے۔ اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کی وجہ سے گرفتار کر لیا۔ مثال کے طور پر اللہ نے کہا كُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض پر ہم نے پتھر کی بارش برسا کر ان کو ہلاک کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض قوموں کو ہم نے چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور بعض قومیں ایسی ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض قومیں ایسی ہیں جن کو ہم نے ڈبو کر مار دیا، ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف عذاب ہیں۔ اللہ نے ان سب کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو، ان سب میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کے ذریعے سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے اور ان کے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی تعلیمات سے منہ موڑنے اور اعراض کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کو گرفتار کیا اور ان کو سزائیں دی ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں کے سلسلے میں ہم سنجیدہ ہو جائیں اور ہم یہ غور کریں کہ یہ گناہ ہمیں یقیناً ایک نہ ایک دن نقصان پہنچانے والے ہیں۔ ہمیں گناہوں سے پاکی حاصل کرنے کی، نجات حاصل کرنے کی، گناہوں کے اثرات سے اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو بچانے کی ترکیب کرنی چاہیے۔ آئے غور کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں کے بچنے کے راستے کیا ہیں، یا دوسرے الفاظ میں کہیں تو گناہوں کے اثرات کو مٹانے کے لیے ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے، گناہوں کے اثرات کو مٹانے کے لیے ہمیں کیا کیا اعمال کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا نقطہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء، کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بیماری نازل کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی بیماری دنیا میں اتارتا ہے تو ساتھ میں اس کی شفا بھی، اس کی دوا بھی اتارتا ہے۔ لہذا ہر بیماری کا علاج ہے، گناہ بھی بیماری ہیں، گناہوں کا بھی علاج ہے، اور گناہوں کا علاج یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے۔ سب سے پہلے آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اس کثرت سے توبہ کرے، سچی توبہ کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرے۔ آدمی یہ عقیدہ اپنے دل میں بٹھا لے کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک نہ ایک دن اس کا نتیجہ آنے والا ہے، اس کا نتیجہ ملنے والا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ ضرور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے سچی توبہ کرے۔ صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے، بے توبہ کے ساتھ ایسے نیک اعمال کرے، ایسے نیک اعمال کرے جو نیک اعمال اس کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، سوائے اس شخص کے جو توبہ کرے اور ایمان پر برقرار رہے، ایمان پر جمے رہے، وعمل عملا صالحا، توبہ کرنا کافی نہیں، توبہ کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال کرے جو اعمال اس کے گناہوں کو مٹانے والے ہوں۔ تو توبہ کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالح کرے۔ تو اگر توبہ ہو، ایمان کی حالت میں بندہ توبہ کرے اور عمل صالح کرے، اعمال صالحہ کثرت سے کرے، تو کیا نتیجہ ملتا ہے، کیا اس کا حاصل ہے؟ اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نیکیوں سے بدل دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو لہذا
ہمیں سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے اور توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر علامہ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ گناہوں کو مٹانے والی 7 چیزیں ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کے نحوست سے، اس کے اثرات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو وہ 7 طریقے ہیں، 7 چیزیں ہیں۔ ان کو اگر ہم اختیار کریں گے تو یقیناً ہم گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز توبہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور میں سچی توبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، یقیناً میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، بخشنے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کرتا ہے۔ جو شخص توبہ کرتا ہے تو میں اس کو بخش دینے والا ہوں۔ تو یہ توبہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، تو لہذا سب سے پہلے توبہ کا اہتمام کرے، سب سے پہلے توبہ کا اہتمام کرے۔ اور دوسرے نمبر پر کثرت سے استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے، استغفر اللہ کہے یا اس جیسے کلمات کہے جس میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے، گناہوں کی مغفرت طلب کی جاتی ہے۔ تو آدمی بکثرت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کاروبار میں ہو یا تنہائی میں ہو، استغفر اللہ یا اس جیسے کلمات وہ کثرت سے کرے۔ اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو لم تذنبوا لجاء اللہ بقوم یذنبون ثم یستغفرون اللہ فیغفر لهم، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے گی، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ لہذا گناہ کے بعد مغفرت مانگنا، اللہ سے اس کی مغفرت چاہنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت نیک عمل ہے۔ لہذا کثرت سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ آدمی استغفر اللہ کا ورد کرے، کثرت سے استغفر اللہ کو دہراتا رہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ آدمی کثرت سے نیک اعمال کرے، کثرت سے نیکیاں کرے، کثرت سے نیکیاں کرے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ نے کہا کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ لہذا اگر برائی ہو جائے تو اس برائی کو مٹانے کے لیے کثرت سے نیکیاں کرنا چاہیے، کثرت سے نیک اعمال کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے اور دوسرے نیک اعمال اختیار کرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز جو نیکیوں کو مٹانے والی ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا ہے، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں دعائے مغفرت کرے، دعائے خیر کرے۔ یہ بھی گناہوں کے مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اور اسی طریقے جس طریقے سے ہم نماز جنازہ میں میت کے حق میں دعا کرتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے زندہ مسلمان دوسرے زندہ مسلمان اپنے بھائی کے حق میں اس کے پیٹھ پیچھے مغفرت کی دعا کرے، اس کے لیے خیر کی دعائیں مانگتا رہے۔ یہ بھی گناہوں کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ اور پانچواں سبب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ نے فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، کہ آپ کی یہ شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، کہ میری سفارش قیامت کے دن کبیرہ گناہ کرنے والوں کو ضرور حاصل ہوگی۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یہ بھی گناہوں کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ لہذا اس سفارش کو حاصل کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کا اہل اور مستحق بنانا چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، نبی کی اطاعت کریں، ان کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ کل قیامت کو ہم جب پہنچیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کرے اور وہ سفارش اللہ تعالی ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ اور چھٹی چیز ہے کہ جو ہے وہ مصیبتیں جو انسان پر آتی ہیں، مسلمان پر آتی ہیں، تو ان مصیبتوں پر انسان اگر صبر کرتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ مصیبت میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ مصیبت میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے، لہذا میں اس کو اللہ کا حکم مان کر، اللہ کا فیصلہ مان کر، اللہ کی اللہ کی طرف سے یہ آنے والی ہے مان کر میں اس پر صبر کرتا ہوں، واویلا نہیں مچاتا، روتا دھوتا نہیں، چلاتا پکارتا نہیں، اللہ کے خلاف یا اللہ کی جناب میں نازیبہ کلمات نہیں کہتا۔ تو ایسا صبر جب کرتا ہے بندہ مصیبتوں پر، تو یہ مصیبتیں بھی اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہے، اس کے گناہوں کو بخشنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ ما من مسلم، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ما من مسلم یصیبہ نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن الا کفر اللہ بہن الخطایا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام،
کہ جو ہے مسلمان کو کوئی تھکن، کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور ساتویں اور آخری چیز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو معاف کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کام میں آزاد ہے، کوئی اس پر روک ٹوک لگانے والا نہیں ہے، وہ فعال لما یرید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت ہمیں مل جائے بلا سبب کے، یہ سارے 6 اسباب اگر نہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے بندے کو معاف کر سکتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ یہ 7ویں چیز ہے۔ اس کے بعد ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ فمن اخطأته هذه السبعة فلا يلومن الا نفسه، جس آدمی کو یہ 7 میں سے کوئی ایک سبب بھی نہ ملے گناہوں کی بخشش کے لیے تو فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ آدمی اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، اپنے آپ کی ہی ملامت کرے، اپنے آپ کو ہی بلا بھلا کہے، اپنے آپ کو ہی کوسے، وہ کسی اور کو بلا بھلا کہنے کا اسے حق نہیں ہے۔ لہذا یہ 7 اسباب ہیں جس کے ذریعے سے ہم گناہوں سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، گناہوں کی نحوست سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چلتے پھرتے بے شمار گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کثرت سے توبہ، استغفار اور نیک اعمال کا اہتمام کریں اور آنے والی مصیبتوں پر صبر کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔